الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یعنی جو اب مہینہ شروع ہوگا وہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا. ذی الحج کا مطلب یعنی حج کا مہینہ، حج کا مہینہ، حج کرنے کا مہینہ، حج والوں کا مہینہ. تو اس مہینے میں دو عبادتیں ہیں، ایک عبادت قربانی کی ہے اور ایک عبادت حج کی ہے. اور یہ دو عبادتیں ایسی ہیں دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی. یہ دو عبادت صرف اسی مہینے میں، انہی 10 دن میں ہوتی ہے. ان کے علاوہ یہ دو عبادتیں پورے سال میں نہیں ہوتی. یعنی پورے سال کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے تو اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا. تو دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہیں، وہ ایک قربانی ہے، ایک حج ہے. اور جو دونوں عبادتیں ہمیں جو ملی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے ملی. یعنی یہ دونوں عبادتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. کیونکہ قربانی کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کی قربانی کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے دادا جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ ان کی سنت ہے قربانی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ جتنے بھی جو قربانی کا جانور ہے اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. یعنی یہ جو قربانی اور حج جو عبادتیں ہیں یہ دونوں عبادتیں ہمیں جو ملی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پوری امت کے برابر ہیں، اکیلے پوری جماعت کے برابر ہیں، اکیلے پوری بستی کے برابر ہیں، اکیلے پورے گاؤں، پورے شہر اور پورے ملک کے برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 امتحان لیے، تو انہی امتحانوں میں سے ایک قربانی بھی ہے. 4 امتحان. تو اس دنیا میں جو آدمی جتنا بڑا اور جتنا زیادہ کامیاب ہے اس نے اتنے ہی زیادہ امتحان دیے. کوئی آدمی اگر مالدار ہے تو اس نے پیسہ کتنی مشقتوں سے کمایا اس کو معلوم. کوئی آدمی اگر اس زمانے میں بڑا بنا ہے، چاہے MLA بن گیا، MP بن گیا، اس کو کچھ معلوم ہونا کتنی مصیبتوں سے وہاں تک پہنچا ہے. کیونکہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد آدمی کو ایک عہدہ ملتا ہے. ایک دم سے کوئی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا، بہت مشکل سے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیے. 4 امتحان ابراہیم علیہ السلام کے بہت بڑے امتحان ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے وہ گھر ایسا تھا، یعنی آپ کے جو والد صاحب تھے وہ آپ کے والد صاحب ایسے تھے، خود بت بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب خود بت بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے. یعنی ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اس وقت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے نمرود بادشاہ تھا. اب اس کو ایک دن ایک ستارہ چمکا آسمان پر. وہ ستارہ ایسا چمکا کہ ستارے چمکنے کی وجہ سے رات میں ستارہ چمکا تو اس ستارے کی وجہ سے جو چاند تھا اس چاند کی روشنی ختم ہو گئی. ابھی نہ حیران ہو گیا بھائی، جو روشنی زیادہ ہوتی ہے نا چاند کی ہوتی ہے، ستارے کی تو کوئی روشنی نہیں ہوتی. لیکن اس دن ایک ستارہ چمکا جس کی روشنی چاند سے زیادہ تھی. ابھی نے حیران ہو گیا یہ کیا بات ہے. تو اس نے اپنے جادوگر نجوم سب کو بلایا، سب سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو سب نے بتایا کہ بھائی آپ کے بادشاہت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو اس نے فوراً آرڈر دیے کہ جو عورت حمل سے ہیں ان کے حمل کو گرا دیا جائے، جو ابھی بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو مار دیا جائے، اور سب میاں بیوی کو الگ کر لیا جائے، 1 سال تک کوئی کسی سے ملاقات نہ کرے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی جو امی تھی ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ پیدا ہو گئے بستی کے اندر، نمرود کو یا نمرود کے سپاہیوں کو معلوم ہو گیا تو اس کو قتل کر دیں گے، تو وہ ان کی پیدائش سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہ جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں، تو وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ جو تھی میلا، جن کا نام ہے، ان کا پیٹ اتنا بھاری نہیں تھا، جیسے اب بہت بھاری ہو جاتا، معلوم ہو جاتا کہ حاملہ ہے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی اپنی والدہ پر یا نبی کسی اور پر بوجھ نہیں ہوتے۔ نبی کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو ماں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے حمل سے ہوں یا نہیں۔ آج کل تو حمل سے عورت رہتی تو 9 مہینے تک پریشان رہتی، یہاں 9 منٹ کیا 9 سیکنڈ بھی ماں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں پریشان ہوں کہ نہیں۔ تو ان کا پیٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، تو زیادہ نہیں تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا، تو انہوں جنگلوں میں چلے گئے، ان کی والدہ جنگلوں میں جو ہے آپ پیدا ہو گئے۔ تو پیدائش کے بعد فوراً گھر کو چھوڑ کے آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد گھر کو آگے کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ اب یہ چند صبح یا شام کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، اس کے بعد جب یہ گئی، ادھر کے حالات معلوم کرنے کے بعد جب گئی، اس لیے کہ میں دیکھوں میرا بچہ چھوٹا، اس کو دودھ پلا کر آؤں گی، تو دیکھا کہ بچہ دودھ پی رہا۔ کیسا دودھ پی رہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، سیدھے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ بایاں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شہد نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کبھی دودھ پیتے، کبھی شہد پیتے، کبھی دودھ پیتے، کبھی شہد پیتے۔ تو والدہ کی بھی پریشانی ختم ہو گئی کہ میں تو اگر یہاں روزانہ دودھ پلانے آتی تو معلوم ہو جاتا نمرود کے سپاہیوں کو، اب یہاں پر تو ایسی پرورش ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کے انگوٹھوں سے ہی دودھ اور شہد کو جاری کر دیا، ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تو وہیں پر آپ بڑے ہو گئے، یعنی آپ کی عمر 13-14 سال ہو گئی، تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں یہاں کب تک رہوں گا، مجھے لے کر چلو، ذرا بستی کو جاؤں گا۔ تو والد تو پہلے ہی پریشان ہے، اگر ان کو بستی کو لے کر گئے تو معلوم ہو تو اور زیادہ جھگڑا ہوگا۔ تو انہوں نہیں مانے، کیونکہ نبی تھے، جانا تھا، دین کو پھیلانا تھا، تو والدہ لے کر چلے گئے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر اپنی بستی والوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا خدا کون ہے؟ تو بعض نے کہا کہ فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج ہمارا رب ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ستارے تمہارا رب ہے۔ تو دیکھا رات میں ستارے تھے، صبح ہوئی تو ستارے ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ستارے تو رب نہیں ہے، کیونکہ جو ختم ہو جائے وہ رب کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بعض سے پوچھا، بعض نے کہا جو قوم کے لوگ تھے کہ یہ سورج ہمارا رب ہے، سورج بھی ختم ہو گیا، شام ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج بھی ہمارا رب نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ چاند ہمارا رب ہے، صبح ہوئی تو چاند بھی ختم ہو گیا، شام ہوئی تو سورج بھی ختم ہو گیا، ستارے بھی ختم ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تینوں میں سے کوئی ہمارا خدا نہیں ہے۔ تو والدہ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ میرا رب تو تیرا ابا ہے۔ تو اس کا رب کون ہے؟ والد صاحب کا رب کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ والد صاحب کا رب نمرود ہے، والد صاحب کا رب نمرود ہے۔ اب انہوں نے کعبے کے وہاں پر جہاں شہر بابل کے اندر آپ پیدا ہوئے تو بت خانہ تھا، اس بت خانے کے اندر قوم کے لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بت ہے۔ تو ایک دن ان کا میلہ لگتا تھا 10 محرم کے دن، عاشورہ کے دن جو 10 محرم ہوتا ہے، اس کے دن کا میلہ لگتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی میلے پر چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، کہ کہا کہ فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں، تم شرک کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، اس لیے تمہارے شرک سے بیمار ہوں، میرا نفس بیمار ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ اب بتوں کو جب توڑ دیا تو ایک بت کو توڑا نہیں، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا، اور وہ جس چیز سے توڑا تھا، جس ڈنڈے سے یا جس کلاڑے سے توڑا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، بت جو کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ آئے میلے سے، نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹ گئے، تو اب شور ہوا کس نے توڑا، کس نے توڑا؟ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جوان ہے، اس کا نام ابراہیم، ایک جوان ہے، وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا رہتا ہے، ہم سے پوچھتا رہتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ اور انہیں میلے پہ نہیں گیا، سب میلے پہ گئے، سب میلے پہ چلے گئے، تو انہیں میلے پہ نہیں گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، وہ اس کو بلاؤ، تو ان سے پوچھا کس نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فجعلهم جزازا کبیرا، کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، یہ جو سب ٹوٹ گئے نا، ایک نہیں ٹوٹا ہے، تو جو نہیں ٹوٹا ہے، جو ان کا بڑا ہے، آپ اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کیوں نہیں ٹوٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، لا ينطقون، انہیں بولتا نہیں ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہ تو بتانا چاہتا ہوں، جب انہیں بولتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، تمہارا کام نہیں آتا ہے، نہ تمہارا نقصان کر سکتا ہے، نہ تمہارا فائدہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو تم اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ بھی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی تو بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ ہمارے قابو آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے قوم کے پورے لوگ، بستی کے لوگ جو تھے نا، وہ سب کے سب جمع ہو کے نمرود کے پاس چلے گئے۔ اب جب نمرود کے پاس چلے گئے تو نمرود سے پوچھا گیا، تو نمرود نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو نمرود کو بتایا گیا کہ وہ معاملہ یہ ہے۔ تو نمرود نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور کہا کہ اس دنیا میں سب کا رب تو میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، بھئی تو ہمارا رب نہیں ہے، تو ہمارا رب کیسا ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، قال انا احیی و امیت، کہ تو بھی کسی کو مار کر دکھا، تو بھی کسی کو زندہ کر کے دکھا، جس طرح میرا رب مارتا ہے، زندہ ہے، تو بھی اسی طرح کسی کو زندہ کر کے دکھا۔ اب انہیں تو بیوقوف تھا، کچھ اور سمجھ گیا، تو انہیں دو قیدیوں کو بلایا، دو قیدی کو جیل سے بلایا، ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ میرا رب اگر زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو میرا رب، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح، میرا رب وہی جو روح ڈالتا ہے، روح کو نکالتا ہے، تو تھوڑی کہ کسی کے اندر روح ڈال سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اتنا بڑا ترم خان ہے، اتنا بڑا تیسمار خان ہے، اور تو اپنے آپ کو رب بولتا ہے، تو ایسا کر، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو آج ایسا کر، فأتی بها من المغرب، مغرب سے نکال کر دکھا، تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا، تو میں تجھے رب مانوں گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبہت الذی کفر، انہیں تو حیران ہو گیا، بھئی یہ کیسی بات ہے، ایک آدمی کو مارنا، زندہ مارنا اور چھوڑنا یہ تو چلو آسان بات ہے، لیکن انہیں بولتا ہے کہ سورج کو مشرق سے اور مغرب سے نکالنے کا ہے، تو مغرب سے میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ تو فبہت الذی کفر، انہیں حیران ہو گیا یہ کیا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آدمی جو ہے بڑا تگڑا آدمی ہے، اس کا انتظام تو کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، تو اس کا انتظام کیا کرے؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے آگ جلائی جائے، اس کے لیے آگ جلائی جائے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ہے، پہلا امتحان، پہلی آزمائش کیا کہ آگ جلائی گئی۔ اس آگ کو 3 مہینے تک جلایا گیا، کھڈا کھود کر آگ جلائی اور 3 مہینے تک آگ کو جلایا، لوگوں نے اپنی لکڑیاں لا کر اس میں ڈالی۔ جب وہ آگ خوب جل گئی تو نمرود نے ایک منجنیق بنائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر کھینچا کہ ہم آگ میں ڈالیں گے، تو آگ میں ڈالا۔ تو جیسا آگ میں ڈال رہے تھے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے کہ حضرت ہمارے لیے کوئی خدمت بتائیں، اگر آپ چاہیں تو بارش برسائیں، آپ چاہیں تو ہوا چلائیں، آپ چاہیں تو زمین کو بیچ میں سے پھاڑ دیں کہ یہ سارے لوگ زمین کے اندر دھس جائے، دفن ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تم خود سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم خود سے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ کو میری خبر ہے یا نہیں ہے؟ کیا خبر ہے؟ جب میرے اللہ کو میری خبر ہے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آگ میں کود جاؤں تو میں آگ میں کودنے تیار ہوں، جب تمہیں اللہ نے بھیجا نہیں ہے تو تم جاؤ، اب میرا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جائے، ٹھنڈی بھی نہیں، گرم بھی نہیں، سکون والی، نہ زیادہ ٹھنڈی، زیادہ ٹھنڈی سے بھی آدمی گھبرا جاتا، زیادہ گرم بھی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا تو آپ آگ میں ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی آدمی جنت میں بیٹھا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے کون سے دن اچھے تھے، تو آپ فرماتے تھے وہ جو دن تھے جب میں آگ میں تھا تو وہ دن سب سے خوبصورت دن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں آگ میں تھا تو صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری خیریت پوچھتے تھے، میرا حال پوچھتے تھے کہ ابراہیم تیرا کیا حال ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرا وہ حال پوچھتے تھے تو اس کی لذت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھنے کا جو میرے کو مزہ لگتا تھا، وہ مزہ ایسا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے نہیں، جب پوچھتے تھے اب اللہ پوچھتے نہیں، تو وہ پوچھنے کے اللہ کا ایسا مزہ تھا کہ صبح سے شام تک اس مزے میں گم ہو جاتا تھا۔ اس لیے میرے خوبصورت وہ دن تھے جب میں آگ میں تھا، یہ خوبصورت دن نہیں ہے، وہ خوبصورت دن ہے۔ تو یہ پہلا امتحان ہے۔ اب نمرود نے دیکھا کہ آگ میں گیا، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، تو نمرود بھی حیران ہو گیا۔ تو 40 دن تک انتظار کیا نمرود نے، کچھ ہوتا کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد خود سے آ گئے۔ اب خود سے آ گئے تو یہاں پر کوئی ایمان نہیں لایا، صرف 2 ایمان لے آئے۔
ایک تو لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ، یہ دو ایمان لائے اور آپ شہر بابل چھوڑ کر مصر چلے گئے، یہ شہر چھوڑ دیا، بھائی یہاں کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہماری بات ماننے تیار نہیں ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے ہجرت کر کے آپ شہر بابل سے، عراق سے، یعنی آپ جو پیدا ہوئے عراق کے اندر پیدا ہوئے، تو عراق چھوڑ کر آپ مصر کے اندر چلے گئے۔ اب مصر جب گئے تو دیکھا کہ وہاں بھی ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ خوبصورت عورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اب اس نے کیا کام کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھی؟ حضرت سارہ، تو حضرت سارہ ان کے ساتھ تھی، تو حضرت سارہ کو پکڑ کر قید کر لیا اور ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہا۔ تو جیسے اس بادشاہ نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ کو لقوہ مار گیا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس کے ہاتھ بالکل ختم ہو گئے۔ اب اس کے ہاتھ جب ختم ہو گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جنات ہے، یہ کوئی جنات ہے، انسان نہیں ہے، یہاں تو میں نے ہزاروں عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، میرا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ پہلی عورت ہے جس کے ساتھ میں نے ایسا کیا، میرا ہاتھ شل ہو گئے۔ تو اس نے معافی مانگی اور توبہ کی اور چھوڑ دیا۔ تو اس کی بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی تحفے میں دے دی کہ بھئی نیک عورت ہے، نیک عورت کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو یہ بھی نیک بن جائے گی۔ اور جس کو دیا وہ کون تھی؟ وہ حضرت ہاجرہ تھی، حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کو دے دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر چھوڑ دیا، مصر چھوڑ کر اب فلسطین آ گئے، کیونکہ مصر میں بھی ظالم بادشاہ ہے، وہاں بھی عراق میں بھی ظالم بادشاہ ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ جو ہے فلسطین کے اندر آ گئے۔ جب فلسطین کے اندر آئے تو کافی دن ہو گئے آپ کو رہتے ہوئے، اور ادھر جو ہے وہ نمرود بھی مچھروں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ نمرود نے جو ہے ادھر لشکر تیار کیا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے ایک بار بھیجایا کہ آپ پھر سے ایک مرتبہ نمرود کے پاس جاؤ، اس کو دین کی دعوت دو، شاید کہ ایمان لے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر سے اس کے پاس گئے، اس کو سمجھایا تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں تو بڑا جو ہے 30 مار خواہ ہوں، اور میں نے تو جو ہے بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، اور اس نے 60 لاکھ کا لشکر تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے 60 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہوا ہے، تو میں اب تمہارے اللہ سے جو ہے لڑنے تیار ہوں۔ تو اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس کتنا لشکر ہے؟ 60 لاکھ کا لشکر ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی 60 لاکھ مچھر بھیجتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 لاکھ مچھر بھیجے، اس سے پہلے مچھر نہیں تھے۔ اگر یہ نمرود یہاں پر بدماشی نہ کرتا تو مچھر پیدا نہ ہوتے، تو ہم لوگ بھی ذرا سکون سے سو جاتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے مچھر پیدا ہو گئے، ہم لوگوں کی سکون کی زندگی جو ہے ختم ہو گئی۔ رات میں تو مچھر ہے تو گرمی، دو چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ آدمی گرمی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مچھروں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں پر انہیں بدماشی نہ کرتا تو مچھر پیدا نہ ہوتے۔ تو اس نے لشکر کتنا تیار کیا؟ 60 لاکھ کا لشکر تیار کیا اللہ سے لڑنے کے واسطے، معاذ اللہ، یعنی میں اللہ سے لڑائی کروں گا۔ تو اللہ نے اپنی ادنا سی مخلوق ایک مچھر، یعنی جس کے اندر اتنی بھی جان نہیں ہوتی، خالی چھوٹا بچہ بھی مار سکتا ہے، ایسا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اس کے ایک لشکر، جو اس کا لشکر تھا 60 لاکھ کا، اس پر ہر آدمی تھا، ہر ایک آدمی پر ایک مچھر آیا، ہر ایک آدمی پر ایک مچھر، کسی کے ناک میں گھسا، کسی کے کان میں گھسا، کسی کے منہ میں گھسا، پورا اندر سے کھا گیا۔ اور مچھر ایسا کھایا کہ اتنا کھایا کہ پورا گودا جو اس کا جسم تھا پورا کھا گیا، صرف ہڈی چھوڑا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف ہڈیاں باقی، اور پورا کھا گیا۔ تو ایک مچھر ایسا تھا، وہ لمڑا مچھر تھا، انہیں نمرود کے ناک میں گھس گیا، نمرود کے ناک میں گھس کے دماغ میں جو ہے بیٹھ گیا، اور ڈنک مارتا رہتا۔ تو یہ دوسروں کو پریشان کر رہا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے آرڈر دیے کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا، پہلے مجھے اپنی پیر میں سے چپل نکال کر، جوتی نکال کر میرے سر پہ مارے گا۔ جب تک کوئی آدمی اس کے سر پر جوتے نہیں مارتا، چپل نہیں مارتا، اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ تو ایک دن اس کا جو دربان تھا، جو اس کا نوکر تھا، اس کا غلام تھا، تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ نمرود کے سر پر چپل مارتا رہتا تھا۔ اب اس کو ایک دن غصہ آیا، ہمیں سال ہو گئے مارتے مارتے ہاتھ تھک گیا میرا، یہ کیسا کام ہے؟ اچھا کام بتا تو کوئی اچھا کام کرتا ہوں، یہ کیسا کام ہے؟ سر پر چپل مارنے کا کام ہے۔ اس نے ایک دن چپل کو لیا، زور سے نمرود کے سر پر مارا، نمرود کا سر ہی پھٹ گیا، مر گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا فلسطین کے اندر آ گیا۔ اب آپ کی عمر ہو گئی 86 سال، 86 سال آپ کی عمر ہو گئی، اور آپ کو کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو آپ کو تمنا ہوئی کہ میری اولاد ہو۔ تو ایک دن دونوں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کون؟ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے تھے کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ جو اس بادشاہ نے مجھے باندھی دی تھی، جس کا نام ہاجرہ ہے، اس بادشاہ نے جو مجھے اپنی بیٹی دی ہے ہدیے میں، آپ ایسا کریں، وہ جوان ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تو بچے نہیں ہوئے، میں بانجھ ہوں، ہو سکتا ہے ان سے بچہ پیدا ہو جائے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ان سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد فوراً دعا کی ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ میں نے حضرت حاجرہ سے شادی تو کر لی ہے لیکن اب آپ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرمائیں۔ آج کل لوگ جو ہے نا آج بھی بیٹے تو مانگ رہے ہیں لیکن نیک بیٹا نہیں مانگ رہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا تو ہو گیا لیکن انہیں فرعون بن کے پیدا ہوا۔ بیٹے تو ہیں، اب سب کو بیٹے ہیں لیکن فرعون سے کم نہیں ہے وہ بیٹا، کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف بیٹا مانگا، اور یہاں کیا مانگ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، بیٹا تو مانگ رہے ہیں لیکن نیک اولاد مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ نہیں کرنا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ سے دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو لیکن نیک ہو۔ بھئی آپ کو 6 بیٹے ہو گئے لیکن 6 کے 6 جوان ہو کے آپ کو گھر سے باہر بھگا دیا، کیا فائدہ ایسا بیٹا ہو؟ اگر آپ کا ایک بیٹا ہے اور وہ سکون کی زندگی آپ کو گزارنا پڑا گھر میں تو بس ہے، تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو لیکن ہو نیک، تو نیک کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی فبشرناہ بغلام حلیم، جب دعا کی تو فوراً اللہ نے خوشخبری سنائی فبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو خوشخبری ہو آپ کے یہاں پر بیٹا ہوگا اور نیک بیٹا ہوگا۔ اور وہ خوشخبری کس کی تھی؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری تھی۔ تو 9 مہینے کے فوراً بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اب یہاں سے آپ کا دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے۔ پہلا امتحان کیا تھا؟ پہلا امتحان یہ تھا کہ آپ آگ میں کودے۔ جب آگ میں کودے تو آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا آج تو ہم لوگ حکمت پوچھتے ہیں، فلسفہ پوچھتے ہیں، بھئی یہ کام میرے کو کرنا ہے، میرے کو یہ بتاؤ اس کام میں ملے گا کیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حکمت نہیں پوچھی، اللہ کا حکم ہے آگ میں کود جا تو کود گئے۔ اب جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا 4-5 مہینے کا بچہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ اب اپنے بچوں کو جو ہے ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دو۔ کہاں چھوڑنا ہے نہیں معلوم، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ تم جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہو، جہاں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے جہاں اپنے بچوں کو چھوڑنا ہے وہیں اپنے بچوں کو چھوڑنا ہے۔ اب آگے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے، یہاں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آئے اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے حضرت ایک اونٹ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے کو لے کر اور حضرت حاجرہ، تینوں ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے اونٹ پر جو ہے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اب فلسطین سے چلے مکہ آ رہے ہیں، فلسطین سے مکہ 3000 کلومیٹر دور ہے، اگر اللہ چاہتے تو 2-4 کلومیٹر دور چھوڑ دو بھائی، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا اور یہاں پر ایک بستی کو بنانا تھا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین سے مکہ بھیجا ہے۔ 3000 کلومیٹر دور اونٹ پر آ رہے ہیں، بار بار ابراہیم علیہ السلام جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز مار کر پوچھتے ہیں یہاں چھوڑنا ہے، یہاں نہیں، چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا، چلتے 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 کتنے دن میں آئے ہوں گے؟ 3000 کلومیٹر اب بھی اگر کوئی جائے گا تو ٹرین سے کم 3-4 دن لگ جاتے، تو وہاں اونٹ پر جا رہے ہیں تو کتنے مہینے لگے ہوں گے۔ اور وہاں سے آپ آتے آتے مکے جب آ گئے تو مکے آنے کے بعد جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں حکم ہے، اللہ نے یہاں حکم فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا نہیں کچھ بھی، وہاں چھوڑا، نیچے اتارا کہ آپ نیچے اتر جائیں۔ حضرت حاجرہ کو اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4-5 مہینے کے بچے نیچے چھوڑا اور آپ جانے لگے، تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ آپ ہمیں کہاں جا رہے ہیں یہاں چھوڑ کر؟ یہاں تو کوئی بستی نہیں ہے، کوئی محلہ نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کچھ بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بولنا نہیں ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے۔ لیکن جب حضرت حاجرہ نے کافی مرتبہ پوچھا تو خود سے یہ محسوس کیا ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو حکم ہو، اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا۔ تو حضرت حاجرہ نے خود سے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے کیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو حضرت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب آپ چلے جائیں۔ یہ دوسرا امتحان ہے۔ ایک آدمی کا بچہ 86 سال کے بعد پیدا ہوا اور اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگلوں میں چھوڑ دو، اور کیسا جنگل؟ جس جنگل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ جنگل ایسا ہے یہاں کوئی آدمی نہیں رہتا ہے، یہاں کوئی درندہ چرندہ پرندہ نہیں ہے، حالانکہ جانور تو ہر جگہ رہتے ہیں، یہاں کوئی جانور بھی نہیں بستا ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بستی نہیں، یہاں چھوڑ دو۔ یہاں چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلے گئے آپ، دوبارہ پھر سے چھوڑ کر، کوئی خیر خیرت نہیں ہے، چھوڑ کر پھر سے جو ہے وہ فلسطین کو چلے گئے۔ اب یہاں پر بڑے ہو گئے، جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام ان کی ماں کے پاس ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، دودھ کب اترے گا؟ جب ماں کچھ کھائے گی تو دودھ اترے گا نا، جب ماں کچھ نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے اترے گا؟ 1-2 دن حضرت حاجرہ کا دودھ اترا، اس کے بعد دودھ اترنا بند ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھوک سے تڑپے ہیں،
اتنا تڑپے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ صفا مروہ پر دوڑ لگا رہی ہے، انہوں نے 7 چکر لگائے، تو ان کا 7 مرتبہ بھاگنا صحیح کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج کوئی حاجی ہو، اب وہ حاجی چاہے مول صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، متقی ہو، ولی ہو، کون بھی ہو، اب چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، تابعین ہو، سب کو حکم یہ ہے کہ جس طرح حضرت حاجرہ نے 7 مرتبہ چکر لگائے ہیں اسی طرح ہر حاجی کو چکر لگانے کا ہے۔ حالانکہ انہوں نے چکر کس لیے لگائے تھے؟ اب کوئی مقصد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں لگانا ہی ہے۔ حج کرو گے تو تمہیں 7 مرتبہ اسی طرح بھاگنا ہے کہ جس طرح حضرت حاجرہ جو ہے اوپر سے نیچے تک بھاگی تھی، وہ بچے کے دودھ کے واسطے۔ جب وہ بھاگی 7 مرتبہ تو اس کے بعد دیکھا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پر مارا۔ جب پر مارا، کہاں پر مارا؟ جہاں حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک تھے، تو وہاں سے زمزم کا جو چشمہ نکلا۔ تو زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، زمزم کے مطلب رک جا، کیونکہ جب پانی نکلا نا تو پانی بہت تیزی سے نکلا، تھوڑا تھوڑا نہیں، بہت تیزی سے نکلا، جس طرح بور کرتے ہیں، جب بور ہو جاتا تو کتنی تیزی سے پانی نکلتا، تو بور ہونے کے بعد فوراً اس پر مشین لگاتے، نہیں لگاتا پورا پانی باہر نکل جاتا۔ تو جب انہوں نے کہا زمزم رک جا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت حاجرہ زمزم نہ بولتی تو پانی رکتا نہیں، اتنا پانی ہوتا کہ پورے مکے کے اندر پانی پھیل جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا زمزم رک جا، تو پانی وہاں پر رک گیا۔ اب جب پانی وہاں پر اتنے دن سے تو وہاں پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رہتا نہیں، کوئی آتا نہیں جاتا نہیں، تو وہاں پر کوئی رکتا نہیں تھا۔ جہاں پانی ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں پرندے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بور نہیں تھے، تو لوگ جب قافلے میں جاتے تھے، سفر کرتے تھے، تو اوپر آسمان میں دیکھتے تھے پرندے کہاں ہیں، جہاں دیکھتے تھے پرندے زیادہ ہیں تو سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہے، کیونکہ جہاں پرندے وہاں پانی، اور جہاں پانی وہاں پرندے، جہاں پانی نہیں وہاں پرندے بھی نہیں رہتے۔ اس لیے یہ گرمیوں میں میں تو کہتا ہوں کہ آدمی اپنے گھروں کے اندر اور گھروں کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی رکھے کہ پرندے کو بھی پیاس بجھ جائے۔ ہمیں کتنی پیاس لگتی، ہمارے واسطے کس طرح انتظام ہے، گھر میں بھی ٹھنڈا پانی کا انتظام، مسجد میں بھی ٹھنڈا پانی کا انتظام، دکان میں بھی ٹھنڈا پانی کا انتظام، آفس میں بھی ٹھنڈے پانی کا، ہر جگہ ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ انسانوں کو پیاس لگتی ہے، تو جیسی پیاس انسانوں کو لگتی ہے ایسی پیاس جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی لگتی ہے۔ تو ہم بھی اپنے گھر کے چھتوں پر یا کہیں بھی جہاں مناسب ہو وہاں پر تھوڑا پانی پرندوں کے واسطے رکھیں۔ جب وہ پرندے پانی پئیں گے تو وہ پرندے معصوم عن الخطا ہیں، پرندے وہ ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ جب وہ پرندے جس گھر سے پانی پئیں گے اسی گھر والوں کے لیے دعا کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جی کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو قافلے والوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو کوئی پرندے نہیں تھے نا، آج اچانک سے پرندے کہاں سے آ گئے؟ جب معلوم ہوا، جب وہ دیکھے، انہوں نے آئے یہاں پر تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ یہاں پر تو پانی ہے۔ تو حضرت حاجرہ سے کہا کہ یہاں پر پانی ہے لیکن اب دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے پاس یہاں پر رہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہ جاؤ، پانی کا حق، پانی پر جو میرا حق ہے باقی تم رہ جاؤ۔ تو پانی کی وجہ سے وہاں پر 2 آدمی آئے، 4 آدمی آئے، 5 آدمی، ہوتے ہوتے بستی بن گئی، پورا محلہ بن گیا، علاقہ بن گیا، جیسا کہ سب کو معلوم ہے آپ، پانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ لوگوں کو پانی دیتے تھے، لوگ ان کو کھانا خرچہ دیتے تھے، یہ لوگوں کو پانی پینے کو دیتے، لوگ ان کو کھانا خرچہ دیتے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو رہتے رہتے 13 سال ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو رہتے رہتے 13 سال ہو گئے، جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، جب یہ دوسرا امتحان، پہلا امتحان کیا تھا؟ آگ میں کودنے کا، دوسرا امتحان کیا ہے کہ اپنے بچوں کو جنگلوں میں چھوڑ دو، تیسرا امتحان جو ہے وہ قربانی کا ہے، چوتھا امتحان بیت اللہ کی تعمیر کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائے۔ جب قربانی سے فارغ ہو گئے تو فرمایا آپ بیت اللہ کی تعمیر فرمائے۔ آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو کتنے مستری ہوتے ہیں، کتنے مزدور ہوتے ہیں، کتنے لیبر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے اکیلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مستری ہیں اور جو لیبر کا کام کر رہے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے جو تعمیر کی ہے اس کو قبول فرما، فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور جو ہم نے تعمیر فرمائی ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو اس طرح قبول فرمایا کہ آج مسلمان چاہے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے پہ جہاں لوگوں کی بالکل اینڈ ہے، جہاں صرف پانی پانی ہے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کا آدمی بھی آپ کو ایسا ملے گا کہ وہ ایک مرتبہ تو ضرور حج پر آیا ہے۔ ہر آدمی کے دل میں، چاہے کوئی آدمی کتنا بھی نکما ہے، کتنا بھی ناکارہ ہے، کتنا بھی نالائق ہے، کبھی مسجد کو نہیں آتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی بیت اللہ شریف کی محبت ضرور ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ انہوں نے دعا کی۔ تو یہ چوتھا امتحان کون سا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کا۔ تیسرا امتحان کون سا ہے؟ تیسرا امتحان ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے
جوان ہو گئے. ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمایا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کو اسماعیل سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے زیادہ محبت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے موقع پر بھی ہر مسلمان کو آزما رہے ہیں کہ تجھے پیسوں سے زیادہ محبت ہے، مال سے زیادہ محبت ہے، یا ہم سے زیادہ محبت ہے. اب جس آدمی کو پیسے سے زیادہ محبت ہے، مال سے زیادہ محبت ہے، انہیں قربانی نہیں کرتا، انہیں بچتا ہے قربانی سے، میں کیسے بھی بچ جاؤں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا. خواب آیا. پہلے خواب کب آیا؟ 8 تاریخ کو خواب آیا، اور خواب میں آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے 8 تاریخ کو، جس کو بولتے ہیں یوم الترویہ، یعنی شک والا دن. آپ کو شک ہوا کہ بھئی میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں، یہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو، تو اس لیے شک والا دن یوم الترویہ 8 تاریخ کو خواب آیا، 8 ذی الحجہ کو خواب آیا. دوسرا جو خواب آیا وہ 9 تاریخ کو خواب آیا، جس کو یوم العرفہ بولتے ہیں، یعنی عرفہ پہچاننے کا دن. یعنی اس دن آپ نے پہچان لیا کہ حقیقت میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں. اور تیسرا جو خواب آیا وہ 10 تاریخ کو خواب آیا، جس کو یوم النحر بولتے ہیں، قربانی کا دن. یعنی اس دن آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ مجھے جو خواب دکھا ہے وہ خواب مجھے پورا کرنا ہے. اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی قربانی دینا ہے. اب فلسطین کے اندر خواب آیا. کہاں خواب آیا؟ فلسطین کے اندر خواب آیا. اب فلسطین سے چلے ہیں آپ، فلسطین سے آ رہے ہیں مکہ، 3000 کلومیٹر دور پھر سے آ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو ذبح کرنا 3000 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں. یہاں آئے، اور یہاں آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بتایا نہیں، پہلے حضرت حاجرہ سے ملاقات کی، اور حضرت حاجرہ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو تیار کر دیں، میرے ایک دوست کے گھر پر دعوت ہے، میں بیٹے کو ذرا دوست کے گھر پر لے جانا چاہتا ہوں. اب دوست کو ان کو لیا، اسماعیل علیہ السلام کو، اور چھری وری جو بھی سامان تھے وہ لے لیے، جانے لگے. اب شیطان کے پیٹ میں درد ہوا. شیطان نہیں چاہتا، شیطان ہر انسان کے پیچھے ہے. جس شیطان نے نبی کو نہیں بخشا ہے وہ ہمیں کیسا بخشتا ہے. تو ہم لوگ تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، شیطان میرے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتا. وہ بھائی شیطان نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے. شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا کہ کہاں گئے تمہارے بیٹے؟ کہا کہ دوست کے پاس گئے. کو بیوقوف، دوست کے پاس نہیں گئے. شیطان کہہ رہا ہے آپ کو کہ وہ شیطان جو کہہ رہا ہے کہ وہ دوست کے پاس نہیں گئے، بلکہ وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ بیوقوف، ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اس نے کہا کہ شیطان نے ہوا تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرے. تو حضرت حاجرہ نے عجیب جواب دیا. حضرت حاجرہ نے کہا کہ یہ تو اچھا ہوا، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بتا کے نہیں گئے. اگر کاش کہ وہ مجھے بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی ساتھ میں چلتی تھی، میں ان کے ہاتھ پکڑتی، اس کے پیر پکڑتی. اور ایک اسماعیل نہیں بلکہ ہزاروں اسماعیل بھی اس لیے قربان ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اب شیطان تو مایوس ہو گیا. شیطان نے سوچا کہ حضرت حاجرہ چیخے گی، چلائیں گی، اور چیخو پکار کریں گی، اور اپنے بیٹے کو چھینیں گی. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا شیطان نے پھر آپ کو بہکایا کہ تمہیں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے کہ کوئی آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تو اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ تو خواب شیطان کی طرف سے تھا، تو ایسا تھا ویسا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا شیطان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکری ماری شیطان کو. تو وہ 7 کنکری ماری، اس سے پہلے کسی نے کنکری نہیں ماری شیطان کو. تو یہ نہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے خود سے ماری، لیکن ان کا کنکری مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کو حکم فرمایا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا وہ شیطان کو کنکری مارے گا. 3 دن کنکری مارے گا، 3 دن، 10 11 12 تو 11 12 13، 3 دن کنکری مارے گا قربانی کرنے کے بعد. اور ایک کنکری مارنے پر آدمی کا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوگا. ایک اتنا بڑا گناہ معاف کہ جس گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلے جائے، ہر ایک کنکری پر اتنا بڑا گناہ معاف ہوگا. تو جب آپ لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر اسی کو فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. جب وہاں پر لے گئے مقام نہر منی کے اندر جہاں آج حاجی قربانی کرتے ہیں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور کہا قال يا ابت فلما تؤمر، کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابت فلما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کام کو کر گزری، آپ وہ کام کر دیجئے. کہ حکم کیا ملا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے قربانی کا. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح ذبح کیا اور قربانی کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ وہ آئندہ جو میں بتاؤں گا. لیکن اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. کون سا؟ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جو اب 10 دن کب سے شروع ہوں گے؟ 20 جون سے. اگر ذی القعدہ کا مہینہ 29 کا ہوا تو 1 تاریخ 20 جون کو ہوگی.
1 तारीख 20 जून को होगी। तो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, बकरीद के एक दिन पहले तक, ये वो दिन हैं जिन 10 दिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के बारे में फरमाया, मा मिन अय्यामिन अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्यामिल अशरा। इन 10 दिन का अमल क्या हुआ अल्लाह ताला को, इन 10 दिन के अलावा जो दिन है 365 में से ये 10 दिन निकालने के बाद 355 जो दिन है, उन 355 दिन का रमज़ान भी उन 355 दिन का अमल क्या हुआ अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना अमल इन 10 दिनों में क्या हुआ अमल अल्लाह को पसंद है। ये 10 दिन अल्लाह को इतने पसंद है, रमज़ान से भी ज़्यादा। किस तरह कि रमज़ान इस उम्मत की फजीलत है। रमज़ान को मिले 1400 साल हो गए, लेकिन ज़िलहिज्जा के 10 दिनों को मिले हुए हज़ारों साल हो गए, क्योंकि हज और कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलते आ रही है। तो ज़िलहिज्जा की फजीलत वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। रमज़ान की फजीलत 1400 साल पहले से शुरू हुई है। तो इन 10 दिनों का अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन 10 दिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है कि वल फज्र, के फजर के वक्त की कसम, वलयालिन आशिर, 10 रातों की कसम। तो जिन 10 रातों की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर खाई है, तो वो 10 रातें कितनी कीमती होंगी। तो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 10 दिनों के अंदर, 9 दिन के अंदर, बकरीद के दिन छोड़ के, क्योंकि बकरीद के दिन तो रोज़ा रखना हराम है, इन 10 दिनों के अंदर 9 दिन, बकरीद से एक दिन पहले, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक जो आदमी एक रोज़ा रखता है तो उसको 1 साल के रोज़े का सवाब मिलता है। 1 साल के रोज़े का सवाब, और उसका 1 साल का गुनाह माफ़ होते हैं। एक रोज़े के बदले में 1 साल का रोज़े का सवाब भी मिलेगा और 1 साल के गुनाह भी माफ़ होंगे। और जो आदमी 9 तारीख का रोज़ा रखेगा, 9 अरफे का रोज़ा, यानी बकरीद से एक दिन पहलेगा, तो उसको उसके 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। 1 साल पिछला और 1 साल आने वाला साल, 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। जो आदमी अरफे के दिन का रोज़ा रखेगा और जो 8 रोज़े रखेगा, तो उसका 1 रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़े, और 1 रोज़े के बदले में 1 साल के गुनाह माफ़ हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जो आदमी इन जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों की जो 10 रातें हैं, इन रातों में जो आदमी इबादत करता है, उसको सवाब शब क़द्र की इबादत का सवाब मिलता है। शब क़द्र की एक रात है, वो कब है किसी को नहीं मालूम, वो 5 ताक़रातों में से कौन सी ताक़रात है किसी को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हुजूर ने फरमाया कि ये 10 रातें जो हैं ये शब क़द्र के बराबर हैं। जो आदमी इस एक रात में इबादत करेगा तो ऐसा है जैसा कि 1000 महीने तक उसने इबादत की हो, और 1000 महीने में 30,000 रातें होती हैं। तो जो आदमी एक रात इबादत कर लेगा 30,000 रातें, 2 रात इबादत कर लेगा तो 60,000 रातें। तो ये 10 दिन वो हैं जिन 10 दिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। और इन 10 दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा, मुस्लिम अहमद की रिवायत है कि इसमें तुम तकबीर पढ़ो, तहलील पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, क्या कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ो। कि जो आदमी सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ता है उसको 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और जो आदमी इन 10 दिनों के अंदर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है उसको 100 ऊँट कुर्बान करने का, 100 ऊँटों की कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। और जो आदमी 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ता है तो उसको 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में देने के बराबर सवाब मिलता है इन 10 दिनों में जो आदमी करे। और जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो हर आदमी, जिस आदमी का कुर्बानी करने का इरादा है कि वो अपने बाल और नाखून वगैरह 1 तारीख से पहले ही काट लें। जिस आदमी का कुर्बानी का इरादा है वो अपने बाल नाखून कहीं के भी हों वो 1 तारीख से पहले काट लें। यानी 20 जून को 1 तारीख होगी, 1 तारीख से पहले अपने बाल और नाखून वगैरह काट लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो आदमी, जिस आदमी का कुर्बानी का इरादा हो, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तो वो 1 तारीख से लेकर जब तक उसकी कुर्बानी ना हो जाए, जो उसका जानवर है, जब तक उसकी जानवर की कुर्बानी ना हो जाए तो अपने बाल, अपने नाखून वगैरह ना काटे। इससे उसको डबल सवाब मिलेगा, डबल सवाब। तो 1 तारीख से पहले काट लें। जब 1 तारीख चाँद नजर आ जाए फिर अपने कहीं के भी बाल ना काटे, ना बाल काटे ना नाखून काटे। और ये हाजियों की मुशाबाहत है। हाजी वहाँ पर एहराम बांधने के बाद जब तक कुर्बानी नहीं करते हैं, जब तक अपने बाल वगैरह नाखून वगैरह नहीं काटते, तो हाजियों की मुशाबत है। एक हाजी वहाँ पर इतना बड़ा काम कर रहा है, अब उसकी नकल कोई यहाँ पर उतारेगा और उनकी नकल मुशाबत यहाँ पर इख्तियार करेगा तो उसको भी इतना ही सवाब मिल जाएगा जितना एक हाजी को सवाब है। और एक आदमी ऐसा है, गरीब आदमी है, भाई उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कैसे करे, कुर्बानी है जिसमें गरीब आदमी है, तो उसको भी चाहिए कि वो भी इन लोगों की मुशाबत, इन लोगों की नकल उतारे। जब इन लोगों की नकल उतारेगा, मुशाबत इख्तियार करेगा तो उसको भी इतना ही सवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहला, जब ज़िलहिज्जा की 1 तारीख हो तो 1 तारीख से रोज़े रखे आदमी। तो मैं तो कहता हूँ कि जिस आदमी पर कुर्बानी है, चलो वो तो कुर्बानी कर रहा है, लेकिन जो आदमी गरीब है तो उसके पास भी कोई छोटा मोटा ये कोई सवाब नहीं है, उसके लिए भी कितना बड़ा सवाब है कि एक आदमी
غریب آدمی ہے تو الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا. 100 مرتبہ صرف الحمدللہ. الحمدللہ کتنی دیر لگتی ہے؟ آدمی 2-3 منٹ کے اندر پڑھ سکتا ہے. تو غریب آدمی ایک تو یہ تسبیحات پڑھے ان 10 دنوں کے اندر, اور غریب آدمی روزے رکھے کہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب, 9 روزے 11 سال کا ثواب. یعنی عرفے کا روزہ جو ہے نا اس کو 2 سال کے ثواب ہے, 2 وہ 8 ہی ہے. تو 9 روزے رکھیں گے تو 11 سال روزوں کا ثواب. 9 روزے رکھیں گے تو 11 سال کے آدمی کے گناہ معاف ہو گئے. تو ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تو 2-4 روزے رکھنے کی کوشش کرے. موقع بار بار ملتے نہیں ہیں. آدمی کی عمر ہو گئی, اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ آیا ہے, اب اگلی سال جب ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا ہو سکتا ہے ہم اس میں زندہ رہیں نہ رہیں. تو اسی سال ابھی جب موقع ہے کمانے کے بارے میں آدمی سوچتا بھائی ابھی کما لو, جو کمانے کا ابھی کما لو, بعد میں پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا. اس لیے نیکی کمانے کے بھی سیزن ہوتے ہیں, نیکی کمانے کا بھی سیزن ہے. جس طرح رمضان آنے پر آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ رمضان آ گیا, نیکیوں کی سیزن آ گیا, اسی طرح صحابہ بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر خوش ہو جاتے تھے کہ دوبارہ پھر سے رمضان آ گیا ہے, پھر سے جو ہے روزہ. کیونکہ اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ رمضان میں آدمی روزے رکھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, بس قربانی نہیں کر سکتا ہے, حج نہیں کر سکتا ہے, مینا نہیں ہے, مزدلفہ نہیں ہے, عرفات نہیں ہے. لیکن ان 10 دنوں میں نماز بھی ہے, قربانی بھی ہے, حج بھی ہے, عرفات کا میدان بھی ہے, مینا بھی ہے, مزدلفہ بھی ہے, ساری عبادتیں جمع ہیں. جب اتنی ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 10 دن بہت زیادہ پسند ہے. تو ان 10 دنوں میں جو آدمی, پہلی بات تو گناہوں سے بچے. اگر کچھ نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ بھی نہ کرے. جس طرح ان 10 دنوں میں نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ہے, گناہ کا وزن بھی بڑھ گیا ہے. کوئی آدمی نیکی کرے گا اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے, اس طرح کوئی آدمی گناہ کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو اس لیے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور ہو سکے تو روزہ بھی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.